اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے باہر نکلو تو تمہارے قدم زمین سے چمٹ جاتے ہیں۔ پس منظر میں سن 9 ہجری کے دوران غزوہ تبوک ہے، جب موسم بھی شدید گرمی کا تھا، فصل کے پکنے اور کٹنے کا زمانہ بھی قریب تھا اور سفر بھی خاصا دور دراز کا تھا۔ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر رضامند ہو گئے ہو؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ اور عیش و آرام آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے بدلے کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ والله على كل شيء قدير اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر تم لوگ اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اپنے رسول کی اس نازک وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ فقط ایک آدمی ان کے ساتھ تھا، اور جب یہ دونوں غار میں تھے اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا پھر اللہ نے اپنے رسول پر تسکین و رحمت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جو تمہیں دکھائی نہ دیتے تھے، اور بالآخر اللہ نے کافروں کی بات پست کر دی، اور ہمیشہ اللہ ہی کی بات بلند رہتی ہے۔ والله عزيز حكيم اللہ بہت زبردست اور بہت حکمت کا مالک ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله اے مسلمانوں، خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری، جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکلو، اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان لوگوں کو کوئی آسانی سے حاصل ہونے والا دنیاوی فائدہ نظر آتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، لیکن ان کے لیے تو یہ سفر بہت لمبا اور کٹھن ہو گیا ہے۔ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ان قریب یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے رسول اللہ سے جنگ میں نہ جانے کی اجازت لے لی تھی۔
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ آیات نمبر 43 تا 52 میں اس حقیقت کا اظہار کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت نہ دیتے تو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی کہ ان منافقین کے پیچھے رہ جانے میں ہی خیر تھی، اگر یہ جاتے تو وہاں بھی فساد ہی برپا کرتے۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ سے درگزر کیا، آپ نے ان لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی کیوں اجازت دی؟ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ پر سچ بولنے والے بھی ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی پہچان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم۔ اور جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی ایسی اجازت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ واللہ علیم بالمتقین۔ اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے ایسی اجازت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، اور وہ اپنے اسی شک میں حیران و سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان لوگوں کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ نے ان کا جہاد کے لیے نکلنا ہی پسند نہ کیا، لہذا اللہ نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو خرابی پھیلانے کے سوا کچھ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے لیے ضرور دوڑ دھوپ کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ان کے جاسوس اب بھی تمہارے درمیان موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بلا شبہ یہ لوگ پہلے سے ہی فتنہ و فساد کی جستجو میں ہیں اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہا، اگرچہ یہ سب کچھ ان کو ناگوار ہی گزرا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اور ان منافقوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور ہمیں کسی فتنہ میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ فتنے میں تو پہلے ہی پڑ چکے ہیں۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جہنم نے کافروں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ کو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی دور اندیشی کا پہلو اختیار کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے آپ کے پاس سے واپس چلے جاتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا آقا اور مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، یعنی شہادت یا غنیمت۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیات نمبر 53 تا 60 میں منافقین کو تنبیہ کہ وہ جو مال بھی خرچ کر رہے ہیں وہ محض نام و نمود کے لیے ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محض اس لیے تھا کہ صدقات کے مال میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مل جائے۔ صدقات کے اصل حقداروں کی تفصیل۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے صدقات قبول نہ کیے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تو ہیں مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ہیں مگر بڑی بددلی اور ناگواری کے ساتھ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد کو دیکھ کر تعجب نہ کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہی چیزوں کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا رکھے اور بالآخر ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکلے۔